دوپہر میں ایک دن آئے تو کوئی بھی تھا اتفاق ساری تھی کہ میں یہاں کھانا میرے ساتھ جب جا رہے تھے تو مجھ سے کہتے کہ میرا حضرت سے زیادہ تعلق یہاں رہا ہے، مجھے ملاقاتیں رہی، ہاں یہ ہوا کہ آنا جانا تھا لیکن بہت کم تھا۔ میری بڑی بہن میری ہمشیرہ کا انہوں نے نکاح انہوں نے پڑھایا تھا، تو سوال یہ کہ ان کے میرے گھر میں بھی آئیں گھر میں جائیں، کہتے اتنا کمانے پر بھی کہتے کہ میں جب یہاں آتا ہوں تو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے ایک عجیب خوشبو اور ایک عجیب سا یہ وہ ہے، تو اللہ والے ہیں جو ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں رکھتے ہیں۔ مالی سے یہ پوچھنا نہیں پڑتا کہ یہ کہاں، لیکن یہ جو ہے ببول ہے کی بیریے یہ خود بھی سخت ہوتے ہیں اور ان میں نہ کوئی خوشبو ہوتی ہے، اسمیل ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں خوشبودار جو پودے ہوتے ہیں ان کی مٹی بھی لیں تو بہت سافٹ ہوتی ہے اور ان کی مٹی میں بھی خوشبو ہے اس میں، تو دوسرے جو پودے ہیں وہ ان کی مٹی بھی بہت سخت ہوتی ہے اور ان میں سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بابرکت جگہوں پہ آنا، ایسے اللہ والوں کی صحبت میں رہیں سب سے، تو پھول نہ بن سکے تو کم سے کم وہ مٹی، سبحان اللہ سبحان اللہ، مٹی کا بھی اسی پودے سے تعلق ہے، اسی لیے اس میں اس کی وہ اسمیل اور چہرہ بالکل اللہ تعالیٰ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ صحابہ نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، تبع تابعی نہیں ہے، ایک عام دیکھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے قسم قرآن میں کھائی ہے کہ جب میرے نام کی قسم کھاتے ہیں تو میں ان کی قسموں کی لاگ جاؤں، تو اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا کیا، تو میرا تعلق پولیس کمپنی سے رہا جاب کرتا، تو میں ان سے کہا کرتی ایک زمانے میں یہاں 90s میں بڑا سیاسی حالات خراب تھے اور ایک پارٹی کا بہت زور تھا ان کا، تو جیسے ہی کوئی رابطہ کمیٹی کہتے تھے تو ذہن میں آتا تھا کہ یہ 90 کا واقعہ ہے، میں اپنی کمپنی میں کہتا تھا کہ بھائی سب مجھ سے کہتے تھے کہ آپ نے بڑوں کے کوئی واقعات ہیں، میں کہتا تھا کہ بھائی وہ میں بیان کیا کروں، میں تو بچپن سے اسی ماحول میں نے سب کچھ، اور میں نے ان کو دنیا ان کے پیچھے وہ کیا نام آگے، اور آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں، دکھائی، میں کہتا تھا کہ یہ وہ رابطہ کمیٹی ہے تو وہ لوگوں کو بڑا ایسا، میں کہتا اصل تو یہ ہے رابطہ اللہ سے ملانے والا، یہ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا، ایسی جگہوں پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو ڈسکنٹینیو مطلب بیسیکلی تھوڑا ہی ہو لیکن بالکل اشارہ نہیں، ہمارے ماشاءاللہ حارث بھائی جو ہیں یہ تو ان کے اندر وہ ساری صلاحیت موجود ہے نا، ایک چیز کے اندر ساری صلاحیت موجود ہے اور ہم اس سے مطلب فیضیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے جگہ موجود ہے، صاحب موجود ہے، اب ہمیں ان سے حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے زبردستی لگ کر جو ہے یہ کہ بھائی اسے کرنا ہے آپ نے، اور ماشاءاللہ میں نے آپ سے کہا نا یہ جگہ ہی جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جس کے اندر سے خود بخود یہ زمین ایسی زرخیز ہے، اور اس جگہ سے بے شمار، میں تو سمجھتا ہوں شمار بھی نہیں کہہ سکتا، ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا ایک بڑا بالکل ایسی حلقہ ہے۔ اس وقت بھی دنیا کے سب سے جس ہم کہیں گے کہ ایک آدمی بھی اگر ہم لے لیں تو وہ بھی اسی جگہ کے نکلے ہوئے ہیں، تقی عثمانی صاحب بتایا بھی گیا کہ اپنے بڑوں کا اکرام اور احترام اور ان کو اپنے الفاظ میں بیان، تو آپ دیکھیں تقریباً صاحب کا کہ کوئی بھی ان کا بیان یا کوئی ایسا محفل جس میں ذکر وہ کہ میرے حضرت والا میرے پیروں، لوگ بتاتے تھے کہ کیا نام حضرت والا کے ڈاکٹر کیا نام مشہور ثانی رحمۃ اللہ کہ جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا ظاہر ہو تو بالکل پاکستان بننے سے پہلے وہاں سے ابا جی کے نہیں کہتے تھے کہ کیا نام ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آدمی آپ کو اپنے شیخ پہ ڈھال لیتا ہے تو اس کی عادات سب ہے، تو کہتے تھے کہ کسی نے اگر ان کو نہیں دیکھا تو حضرت ڈاکٹر عبدالحیٰ کے، اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا ہمارے کیا نام بڑے ان کے جو تایا تھے حضرت عباس صاحب، اور اس کے بعد پھر میں نے کو دیکھا، بالکل حضرت کا شعر ہے نا، مجھے دیکھ آئینہ یار ہوں میں، جلا کرتا دست دلدار ہوں میں، یہ تو وہ چیز ہے جنہوں نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا ہوا، آپ نے دیکھا ہوا، تو ہم تو یہی کہیں گے کیونکہ ہم نے تھوڑی سی عمر زیادہ میں دیکھا، 80 سال میں دیکھا، تو ماشاءاللہ ابھی تو ہمارے حارث بھائی جوان ہیں
تو اس لیے انشاءاللہ لیکن پورا ہو بہو ہر چیز ویسی ہے ماشاءاللہ. آواز بھی اب بات بیان کرتے ہیں جنہوں نے سنا ہے وہ تو کہیں گے بھائی حضرت ہی بول رہے ہیں کیا. یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے سنی ہے بات. لیکن اس میں پھر برکت اللہ کی طرف جس دکھا دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی بالکل وہی خواب سچا ہو گیا ماشاءاللہ. مبارک کرے اللہ برکت. بالکل بالکل بھائی. یہ تو تقویت ہمیں تو اتنی تقویت ہو رہی ہے ان سب باتوں سے کہ ہم سب وہی ایک ہی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا جہاں ہم اللہ کا شکر ہے کہ بھائی اس کا یہ وہ جگہ ہے جیسے میں نے کہا نا اس کو ہم کیا بتایا. یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے نا. ایک دو کی بات نہیں لاکھوں کی تعداد میں. اب لاکھوں معافی زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں. تو اب سینکڑوں سے لاکھ بن رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن آپ دیکھیں گے جو یہاں سے نکلا آپ ایک اپنی جگہ ہم تو بہت لوگ جانتے نہیں. ہم تو چند ہی جانتے. ہم یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ ارے ماشاءاللہ کیا مقام پایا انہوں نے. ہم تقی عثمانی دامت برکات بھائی کیا ماشاء رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں. نواب قیصر صاحب کو جانتے ہیں. اور اسی طرح چند لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب دنیا کے اندر بھی اور دین مطلب دونوں جگہ کا سکہ منوا دیا. تو یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم پہ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. بس یہی ہے کہ اس کی قدر کریں. اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدر سے ان چیزوں کو. اور اصل وہی ہے کہ بڑی دولت ہے نا. اصل نسبت جس کو مل گئی وہ سمجھو سب کچھ مل گیا. اور نسبت کیا ہے. حضرت کا ایک اشعار ہے کہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مجھ کو اہل دل. عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مجھ کو اہل دل. اللہ اللہ ان کی نسبت میں بھی کیا اعجاز. صرف اس نسبت سے ہی ایسی اعجاز پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا فرما دی. تو بیٹا یہ اور حضرت یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. استقامت نصیب فرمائے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پہ جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے بڑھ رہے ہیں. سب سے دعا کی درخواست ہے کہ استقامت اس میں اصل چیز ہے. استقامت اللہ تعالیٰ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے خوب فائدہ اٹھانے والا بنا دے. اور جو بات آپ نے کہی وہ حضرت کے طفیل سے پانی کا ذریعہ جو ہے یہ سب کو فیضیاب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ طفیل میں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید کریں گے. اور جیسے میں نے کہا نا کہ ہم تو محسوس کرتے ہیں وہی چیزیں. لیکن اب وہ جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی فی الحال جب یہ چیزیں جو نفل عبادت ہے اس کے اندر اگر رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس کے اثرات نگیٹو ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی نفل یا تو کم کرو یا پھر اس کو کسی بھی حال میں اس کو کنٹینیو کرو. تو یہی چیز ہے. وہ بہادر شاہ ظفر کا میں نے ان کو شعر سنایا تھا کہ بھائی چونکہ اشعار یہ ہوتے ہیں کہ سمندر کوزیں بند کرنا نا. نہ کسی کے دل کا قرار نہ کسی کے آنکھوں کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں تو کسی کے کام نہ آ سکے وہ ایک میں مشک غبار ہوں. نہ وہ رنگ رہا نہ وہ بو رہی نہ وہ گلوں کی خوبی و خو رہی جو خزاں کے ہاتھوں تباہ ہوا وہ یادگار بہار. یہ جو جگہ ہے جو آپ کو میری تو ہماری تو بچپن ہی گزرا اور تو ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سوائے باہر کے علاوہ ہر چیز میں باہر نظر آتی تھی. آج خزاں آ گئی ہے. یہی حال گلشن دہر ہے. کبھی قہر ہے کبھی مہر ہے. جو کبھی چمن تھا وہ پھول ہوں جو کبھی سمن تھا وہ خار ہوں. تو اصل میں یہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے. اب انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس چمن کو دوبارہ سرسبز و شادابی کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کی آمد یہ سب چیز کا جڑنا یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے. بس بار بار ایک ہی بات کہنا بس فضل ہے. اس فضل سے ہم نے طلب حاصل کیا. طلب ہی کو سے ملتا ہے. اور دوسرا قدر اس کی قدر کی جائے. اور قدر کا جیسے بھی حضرت کی وقت اصل چیز وقت. آپ وقت کی قدر کرتے ہیں وقت آپ کو بنا دیتا ہے. اگر ہم نے اس وقت کی قدر کی وقت پہ آئے جلد سے جیسے کہتے ہیں اس کی طلب میں تو پھر تو یہ چیز ہمیں آگے لے جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو بیٹا اور کوئی راستہ ہے نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے حضرت نے فرمایا کہ بھائی رابطے کے علاوہ راستہ کیا ہے. اگر آپ رابطہ نہیں کرتے اللہ والوں سے تو حضرت اور دوسرا کیا آپ کے پاس طریقہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تو رابطہ مل گیا یہ شکر. انہیں رابطہ ہی تو نہیں ملتا. جب تک رابطہ نہیں ملتا ان سے تعلق بنتا نہیں اور ان کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اگر ہاں بھائی اللہ کے سوا کوئی ہے تو بتاؤ. فی زمانہ مشکل بھی ہو فی گیا زمانہ ہے. مشکل ہو گیا. حالات ایسے نہیں ہے. ٹریفک ہے اپنے مسئلے مسائل صبح سے شام تک کی مصروفیات. تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ دل تو بہت چاہتا ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کہاں جائیں.
अब हर एक का रुख तो दारुल नहीं हो सकता या क्या नाम अशरफुल मज़ार की याद। अब फिर दूसरी ये कि ज़माने में तब्दीली आई तो ये भी तब्दीली हुई कि लोगों ने अपने आप को अपने आप तक महदूद कर लिया। आप अक्सर आपने सुना वो कहते थे कि भाई हम जहाँ वहाँ जाते हैं भाई हमारा उनका तो क्या मामला है, बस वो वहीं तक महदूद हैं, उन्होंने भी उनको वहीं से महदूद रखा है। और वही वाली बात है कि उनके यहाँ वो उनके बाद वो गद्दारी की ऐसी चीज़। तो ये वो लोग थे कि इससे फैस पाट के लोग कहाँ लोग तो उनको जानते हैं, लेकिन बिल्कुल अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह का देवबंद जिनका जो खानका था वहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में फैल गए। हम यही जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ तो ये और एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा गद्दी नशी वाला चल रहा है। हजरत हमारे अशरफ साहब थानवी रहमतुल्लाह ने एक मखसूस तरीका निकाला, उस मखसूस तरीके को पूरी दुनिया में फैला दिया। और आज जो जिसे हम कहते हैं कि जितना अल्लाह का शुक्र है अशरफ साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मामलात हैं, उन्हीं का सिक्का राजुल वक्त उन्हीं का चल रहा है। और जैसे कि इतनी गड़बड़ जो हो रही है वो यही हो रही है कि चीज़ें जहाँ महदूद हो गई ना, वहीं तक एक मखसूस जगह मखसूस कोई साहब हैं और फिर उसके बाद उनके फैमिली में सब। तो मैं उसको इस चीज़ से रिलेट करूँगा कि बहते हुए पानी को पाक रखा गया। ठहरा हुआ पानी में स्मेल भी आती है और बहुत प्यारी बात तो वो जो आज जो गड़बड़ हो रही है कि दीन के नाम पे ही वो मखसूस जगहें बनी, जब कुछ वहाँ बस महदूद हो गया। बिल्कुल नाम तो जरूर है लेकिन वहाँ दीनी मामलात नहीं है। वही वजह है कि ठहराव आ गया। ठहरा हुआ पानी में डाल दूंगा, उसमें स्मेल भी आती है और सड़ जाता है। बहुत प्यारी बात है और बिल्कुल आपने बजा फरमाई। ये सारे लुब्बे लबाब यही है कि हर चीज़ महदूद होकर रह गई, जबकि इस दौर में तो आम होना चाहिए। अच्छा, अल्लाह वाले भी थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को भी महदूद कर लिया, वही हालात की वजह से। भाई अब कोई सुनने को ना सुनाने का वो है, ना सुनने को तैयार है। तो बहरहाल लुब्बे लबाब यही है। अल्लाह का शुक्र है, फिर शुक्र अल्लाह के एहसान है आप लोगों के। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आप लोगों की से हमने कुछ हासिल करना है। हम तो आप लोगों की जूतियों के सदका तो खैर में अल्लाह ताला हमें कोई अता फरमा दे, हम तो इसीलिए हाजिर हुए। मैंने अर्ज़ किया था हम भी वही मट्टी हैं अल्लाह ताला, लेकिन बस ये है कि इस पे भी शुक्र जितना भेजे ना होते इस खानदान से। बिल्कुल अल्लाह का फजल है, बिल्कुल। और ना सिर्फ हजरत खानदान से सब है, लेकिन आप अहले फजल हैं, फ़ायदा उठाया है। आप इसका इकरार करें ना कि हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इससे फ़ायदा पहुँचाया। अब इस फ़ायदे को आगे बढ़ाना है। मसला सिर्फ यही नहीं है सिर्फ अपनी तक वही महदूद है, भाई इसको आगे कैसे बढ़ाएगा। अब वही अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आज मौका अता फरमाया है। भाई कोई ज़रूरी नहीं है कोई अल्फाज से आगे बढ़ा रहा है, कोई अपने चेहरे से आगे बढ़ा रहा है, कोई इसी तरह एक तरीका थोड़ी है बढ़ाने का। कोई आपकी सोबत से इस चीज़ को फ़ायदा पहुंच रहा है। हर आदमी के मुख्तलिफ उसके पहलू है, ये हर आदमी एक पहलू में थोड़ी काम करता है। याद है अब्बा जी से किसी ने सवाल किया था, बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मेरे वालिदा एक फैमिली बैठे थे, जिक्र कहा था कि अल्लाह वाले की क्या पहचान है। अल्लाह वाला मतलब या अल्लाह वाली मतलब नेक अल्लाह के नेक मर्द। और अब्बा जी का हमेशा से ये था कि वो फ़ौरन जवाब नहीं देते थे, एक मिनट हमें रुकते थे। वो कहते थे कि मैं ये जो भी मुझसे कोई सवाल करता है मैं इसको अल्लाह ताला की बहुत तो वो जो दिल में अल्लाह ताला डाल देते हैं वही जवाब। बात यह है कि बहुत आसान सी पहचान है कि किसी ऐसे मर्द या औरत से मिल के जिसको आप कह रहे हैं कि जिससे अल्लाह पे ईमान और यकीन बढ़ जाए और सुन्नतों पे अमल करना आसान हो जाए। तो ये तो है वो क्या नुस्खा, तो ये है वो राब्ता कमेटी वाली बात। अदरवाइज तो फिर तो सभी नेक हैं, जगह जगह ऐसे महफिलें हो रही हैं, जिंदात हो रही हैं और उसमें खाना पीना भी सब कुछ उसका रंग दुनियावी हो गया। ऐसे ही दूसरा तो एक बात और मैंने महसूस की, अल्लाह माफ़ फरमाए, प्लस हम अक्सर वालिद साहब के हवाले से भी कि ये एक सोची समझी साजिश की गई है। हम जैसे कहते हैं ना कि घर वाला महरूम रहा और गैरों पे बड़ा काम हुआ, तो हमने ये देखा कि भाई हज़रत जो मुताल्लिकीन हज़रत के थे उनको दुनिया के दौरे पे लगा दिया। अब हम जब भी जाएँ यूसुफ इदारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास, उनके उसमें तो हज़रत है नहीं, हज़रत तो लंदन गए हुए फलां सिलसिले में। अच्छा भाई चलो भाई चलते हैं उधर, क्या नाम है तक उस्मानी दामद, अरे वो भी नहीं है, वो तो फलां जगह दौरे पे गए हुए। अब क्योंकि पहले मोबाइल का सिस्टम आज है, पहले तो नहीं था, इंसान सफ़र करके जा रहा है, इतना दूर पता चला कि हज़रत तो है ही नहीं, कब आएंगे पता ही नहीं, अगले जब मैं आ जाए शायद ना आए। इसी तरह बहुत से बुजुर्गों का मामला हमने ये देखा कि वो मतलब उनको तो हमसे दूर, बेसिकली ये तो एक
جیسے اگر والد کا انتقال ہو جائے تو بھائی کا کام ہے اس کو اس کی تربیت کرنا، اس کو آگے لے کے چلنا، جو گھر کا بڑا سربراہ ہوگا. لیکن یہاں ہمارے ساتھ کیا کیا گیا کہ ہمارے بزرگوں کو ہم سے دور کر دیا گیا. اب جب دوری ہو گئی تو اب وہی جیسے انہوں نے کہا کہ محدود ہو کے چلے گا، پتہ نہیں چل رہا ہے کون جائے، کیسے جائیں، کہاں جائیں. تو وہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت دور حاضر میں دیکھا ہے کہ لوگ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلے گئے. وہ چیزیں جو تھی حضرت کے وقت میں وہ نہیں رہی. حالانکہ تعلق تھا لیکن وہ چیزیں نہیں ہیں جو پہلے تھی. وہی وجہ ہے کہ حالات نے ان کو پیچھے کر دیا ہے، کیونکہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں. تو ایک ایک طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے اندر سے وہ چیزیں جو اچھائی تھی وہ ختم ہو گئی. تو بہرحال کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہی ہے کہ ذکر ان کا چھیڑ کر دیکھے تھے کوئی یار فی بے خودی کیا چیز ہے وارفتگی ہوتی ہے. ہم اور آپ اسی طرح بات کرتے رہ جائیں گے اور رات گزر جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی. تو ایک اور بہت اچھا شعر ہے. بہرحال یہ شعر تو اشعار تو بہت حضرت کے ایک سے ایک ہے کہ مجھی سے سن لو جو سننا ہے غم دل کی داستان میری. حضرت یہ بات پہلے بتا کے گئے، مجھی سے سن لو جو سننا ہے غم دل کی داستان میری، کہاں سے لائے گا پھر کوئی دل میرا زباں میری. تو یہ وہ چیزیں ہیں. بہرحال اللہ کا شکر ہے. ہم تو پھر بھی وہی والی بات جیسے فرما رہے ہیں کہ بھائی مایوسی تو نہیں ہے، لیکن وہی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہ سب چیزیں عطا فرما رکھی ہیں. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ماحول ہے، یہ وہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. بس اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے اور اس کی برکتیں ہمارے اور ہماری نسلوں میں بھر دے. تو پھر تو بیڑا پار ہے، دنیا کی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. ورنہ اللہ معاف کرے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر بگاڑ تو نظر آ رہا ہے کہ نسلیں بگڑ آنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، کیونکہ ہر نیک کام میں رکاوٹیں بھی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ہمیں توفیق